ہمارے مکتب کے بچوں نے مختصر سا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آج جو امتحان ہوا اس کا مارکس کارڈ بھی دینا ہے اور کچھ بچوں کو انعامات بھی دینا ہے، اور کچھ مختصر سی وہ باتیں جیسے شروع میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج کل کے حالات میں بچوں کی تربیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مختصراً 5-10 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد بہت سارے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی ہدایت کیسی ہو، انہیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے یہ بتایا جائے۔ تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہم بھیجی ہیں اس دنیا میں، ایک ہے نبی انبیاء کرام اور دوسری ہے اللہ کی کتابیں۔ ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ اسی بات کو سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کے موقع پر اپنے آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے بات ارشاد فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آخری وقت تھا، صحابہ کو یہ معلوم ہو رہا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ تو ان دونوں میں اگر کوئی ان پر عمل کرتا رہے گا تو وہ زندگی میں کبھی بھٹکے گا نہیں، سیدھے راستے پر رہے گا۔ اور ان دونوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے بہت سارے نبی آئے، تقریباً 1,25,000 تقریباً نبی آئے، ان میں سے 28 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ان میں سے کئی نبیوں نے یہ دعائیں فرمائی۔ کسی نبی نے کہا رب ہب لی من الصالحین، کسی نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کئی نبیوں نے یہ دعائیں فرمائی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دنیا میں آنے کے بعد جب انسان جوان ہو جائے اور اس کا نکاح ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے وہ والدین کے لیے اولاد کا تحفہ ہوتا ہے، اور اس اولاد کے تحفے کو دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبیوں نے خاص کر اس اولاد کے تحفے کے سلسلے میں دعائیں مانگی کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، اس لیے کہ نیک اولاد جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، وہی اولاد اگر نیک نہ بنے تو وہ جہنم کی طرف بھی ہمیں لے جا سکتی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، جن بچوں کو ہم نے جو وہ مانگتے تھے وہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ان کو اچھے کپڑے پہناتے تھے، ان کی لائف سٹائل کی ہم نے کوشش کی، فکر کی، ان کو بہترین اسکول میں ہم نے پڑھایا، لیکن اگر انہیں دینی تعلیم نہ دی گئی تو وہ بچے آخرت میں کہیں گے ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے جو دین پر باقی نہ رہنے کا سبب وہ ہمارے والدین ہیں، اس لیے ہمارا عذاب بھی ان کو ہی نازل فرما، ان کو ڈبل عذاب میں ڈالنا۔ تو اس لیے ہمارے والدین کی یہ ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے کہ آج کل جس طرح ماں گھر کے سارے کام کرتی ہے، باپ باہر کے سارے کام دیکھتا ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، بڑی مشقتوں کے ساتھ مہنگائی کے دور میں کما کر لا کر بچوں کو کھلاتا ہے، اس دور میں ایک تیسری ذمہ داری دونوں کی مل کر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت پر زیادہ نظر کرنا چاہیے، زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔
آج کل جو طریقہ ہوتا ہے تربیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے کہ نبی جو امت کو بتانا چاہتے تھے وہ خود کر کے دکھاتے تھے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ امت کو مسواک کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر کے دکھاتے تھے کہ مسواک کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لولا ان اشق امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ امت پر بہت زیادہ تکلیف ہو جائے گی تو میں امت پر مسواک کو واجب قرار دیتا۔ مطلب ایک اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کرانا چاہتے عملی طور پر تو اس کی خود پابندی کر کے دکھاتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی کے اس عمل سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے تعلیم پر توجہ دیں، جو ان کو کہا جائے اس پر وہ فوکس کریں، تو ہماری یہ ضرورت اور ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی بچوں کے سامنے ویسے ہی پیش آئیں جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ایک والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ موبائل یوز کرتی ہوئی اپنے شوہر کو بول رہی کہ کیا جی بچہ کب آیا تبھی فون میں چھتا ہے، تو شوہر کے ہاتھ میں بھی فون تھا، وہ بھی فون میں دیکھتے تھے، کہتا بولے تو انہیں بھی سنتا نہیں، دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ موبائل چھوڑ دے۔ تو جب ہم خود بچوں کے سامنے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم بچوں کو منع کریں گے تو اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں پڑے گا۔ ایک مشہور واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کسی بزرگ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت یہ بچہ بہت زیادہ گڑ کھاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ گڑ زیادہ نہ کھائے، اس کو گرمی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ 3 دن کے بعد آنا۔ جب 3 دن کے بعد بچے کو لے کر آئے تو حضرت نے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹے آپ کی عمر کے حساب سے آپ کو زیادہ گڑ نہیں کھانا چاہیے، اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو گرمی ہو جائے گی اور یہ بیماریاں آپ کو آ جائیں گی۔ تو اس عورت نے، خاتون نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ یہی بات 3 دن پہلے بھی بول سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود آج گڑ کھایا ہوا تھا، اس لیے میں نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسے روکنے کا حکم دو ورنہ میری زبان میں تاثیر نہیں رہے گی۔ تو مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کسی عمل کو بچوں میں کرانا چاہتے ہیں تو آپ خود اس پر عمل کریں، پھر بچوں کو کہیں۔ آپ اگر اکثر وقت موبائل میں گزاریں اور یہ کوشش کریں کہ بچے موبائل چھوڑ دیں تو یہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو عمل ہم بچوں میں کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے خود ہم عامل بنیں، پہلے خود کرنے والے بنیں، پھر بچوں کو بتائیں۔ کسی نے ٹرین میں دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ کتاب پڑھ رہی ہے، اس کے بازو میں ایک بچہ ہے، وہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو وہ تصویر واٹس ایپ پر بھی آ رہی تھی۔ تو کسی نے اس سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ تمہارا بچہ دیکھو، چھوٹے بچے تو کودتے رہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، تمہارا بچہ تو آرام سے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہے، ایسے کیسے؟ تم نے کیا تربیت کی؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے جب بھی ٹائم فری ملتا ہے میں کتاب کا مطالعہ کرتی رہتی ہوں، میں کتاب پڑھتی رہتی ہوں، تو یہ بچہ بھی مجھے دیکھ کر پڑھتا رہتا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے گھروں میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ ابو اگر کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بیٹا بھی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا دیتا ہے۔ اگر ابو مسجد جا رہے ہیں تو بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی کپڑے ٹوپی پہناؤ، میں بھی مسجد جانا چاہتا ہوں۔ اگر ماں گھر میں، نانی دادی گھر میں پابندی سے نماز پڑھ رہی ہیں تو بچیاں بھی اسی طرح اوڑھنی باندھ کر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم عملی طور پر خود بھی عادت ڈالیں گے تو اسی طرح ان کے اندر بھی وہ عادتیں بچپن سے ہی جنم لیں گی۔ ان کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین منصوبہ بند طریقے سے یعنی منظم طریقے سے پلاننگ کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں۔ مثال کے طور پر کبھی بچوں کو والدین آپس میں بات کر لیں کہ بچوں کے اندر مثال کے طور پر سچ بولنے کی ایک عادت ہم کو ڈالنا ہے، تو ماں کا خاص اس میں کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب بچہ 24 گھنٹے میں جتنے گھنٹے ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہے، مثال کے طور پر 6-7 گھنٹے اگر ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہے اسکول مدرسے کا ٹائم چھوڑ کر،
تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ سچ بولنے والوں کی کامیابی کی کہانیاں کیا کیا ہیں وہ خود پڑھ کر، کہیں سے سن کر، آج کل تو آسانی سے فنگر ٹپس پر یوٹیوب میں کتابوں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ہم سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں بزرگوں کے واقعات۔ ان واقعات کو بچوں کا دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت میں وہ ماں سے اتنے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں ذہنی طور پر، ماں کچھ بھی بولے وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین جب ٹو ویلر میں اپنے بچوں کو لے کر کہیں آتے جاتے ہیں، ایسے وقت میں بھی بچے کچھ سوالات کرتے رہتے ہیں باپ سے، تو ایسے اوقات کو غنیمت سمجھ کر بچوں کے ذہنوں میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ان کے دماغوں میں ڈالیں کہ فلاں صحابی کا سچ کا یہ واقعہ ہے، نبیوں کے واقعات ہیں، اللہ والوں کے واقعات ہیں۔ اگر ہم ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے وہ بات ان کے دل میں ایسی بیٹھ جائے گی کہ وہ کبھی اس کو نہیں بھولیں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ راستے میں وہ جا رہے تھے، پرانے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا زمانہ تھا کہ کہیں جا رہے ہوتا کوئی قافلہ تو ڈاکو ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اسی طرح ڈاکوؤں نے ایک قافلے پر حملہ کیا، ان کو زیادہ مال ہاتھ نہیں لگا، تو اس میں ایک بچہ تھا، دیکھنے میں بہت ٹھیک ٹھاک معصوم بچہ نظر آ رہا تھا، زیادہ مال نہیں ملا تو ایک آدمی نے اس بچے کو پکڑ کر پوچھا، اے تمہارے پاس کچھ مال ہے بتاؤ۔ لوگوں کے پاس کچھ گٹری ہوتی تھی، پوٹلی ہوتی تھی جو اٹھا کر چلتے تھے، تو اس بچے سے جب پوچھا تو اس بچے نے کہا کہ میرے یہاں آستین میں نیچے کچھ اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے مجھے خرچے کے لیے سی کر یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ تعجب ہوا اس آدمی کو، اس چور کو، کہ یہ دیکھو کتنا ایماندار بچہ ہے، یہ ہم کو دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا اس کے پاس اشرفیاں ہیں، لیکن یہ خود بول رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی تھیلی میں سی کر میری ماں نے میرے بغل کے نیچے رکھا ہے۔ تو پھر اس کو اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ دیکھو یہ بچہ ایسے سے کہہ رہا ہے۔ جب اس کے آستین کے نیچے کھول کر دیکھا گیا تو بالکل ویسے ہی اشرفیاں تھیں۔ آپ اس زمانے کو آج کے زمانے سے تصور مت کیجئے کہ ایسے ہی جبہ شری جیسے کپڑے ہوں گے، اس وقت ڈھیلے ڈھالے کپڑے چادروں کی طرح ہوا کرتے تھے، وہ اوڑھ کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بیٹے تم اتنے سے چھوٹے ہو، تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے لیکن سچ ہی تم نے کیوں کہا؟ تو اس بچے نے جو کہا وہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ اس بچے نے کہا میری ماں کہا کرتی ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے، جس جہنم میں اللہ تعالیٰ ہم کو پھینکیں گے اس کی آگ بہت بڑی ہوتی ہے، اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بہت زیادہ جلانے والی آگ ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تم تو ابھی چھوٹے ہو، وہ تو اللہ بڑے لوگوں کو عذاب میں ڈالیں گے۔ تو اس بچے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں جب چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے آگ پکڑنے کے لیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کل مجھے چھوٹے بچے کو پہلے انگار سلگانے کے لیے نہ ڈال دیں، اس لیے مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ماں کی باتوں کا، ماں باپ کی باتوں کا بچپن میں جو ان کو نصیحت کے طور پر کی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا اثر بہت زیادہ رہتا ہے۔ ایک اسکول میں کسی نے بچوں سے سوال کیا ٹیچر نے کہ بتاؤ بیٹے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کسی بچے نے کہا میم میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے بچے نے کہا میم میں سچن تندولکر کی طرح اسپورٹس میں جانا چاہتا ہوں، بیٹس مین بننا چاہتا ہوں۔ الگ الگ بچے نے، کوئی فٹ بالر، میسی، کوئی کچھ، کوئی فلم انڈسٹری کے نام الگ الگ بتائے۔ ایک بچے نے کہا کہ میم میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو جب بچے نے ایسا جواب دیا تو ٹیچر کو تھوڑا تعجب ہوا کہ صحابی کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو دور ختم ہو گیا۔ صحابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھیں۔ اب تو نبی نہیں ہے لیکن صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس ٹیچر کو تھوڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو تحقیق کرنا چاہیے کہ بچے کے زبان سے یہ جملہ کیسے آیا۔ تو پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس بچے کی ماں روزانہ سوتے وقت جب اس کو تھپک کر سلایا کرتی تھی تو موبائل دینے کے بجائے، ٹی وی دکھانے کے بجائے، دوسرے کاموں کے بجائے ان بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے نبیوں کے، صحابہ کے واقعات بتاتی تھی۔ روزانہ ایک ایک صحابی کا واقعہ بتاتی تھی۔ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
دوستی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے واقعات، حضرت ابوبکر کی سچائی کے واقعات، کبھی حضرت عمر کی بہادری کے واقعات، کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جنگی کارناموں کے واقعات، ان سب واقعات کو سن 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 کر بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جیسے وہ صحابہ تھے میں بھی صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اگر بچوں کے سامنے سیریل کے، فلموں کی اگر باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ بھی کسی ایکٹر کی طرح بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کی جگہوں پر ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ان کی اگر تاریخی واقعات کو ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے ذہنوں میں نبیوں جیسے صفات پیدا کرنے کی اور صحابہ جیسے اعمال پیدا کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ تو اس بچے کا جواب یہ تھا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں کیونکہ صحابہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی مائیں، والدین پہلے اپنے اندر صحابہ جیسے اعمال لانے کی فکر کریں، پھر بچوں کو اس کے مطابق سکھائیں، عمل کرائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے بھی صحیح طرف صحیح رہنمائی ان کی ہوتی ہے۔ ورنہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس لائر پاڑلے میں کسی موضوع پر ایک مرتبہ چندرا لیوٹ پولیس اسٹیشن جانا ہوا تو بار بار یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ چندرا لیوٹ پولیس اسٹیشن کے ٹرپل اسٹار نے کہا ہم کسی معاملے میں ان سے بات کرنے گئے تھے تو ہم لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم یہ اچھے کام کرنے کی بات کر رہے ہو، سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ تمہارے محلے میں جتنے پاکٹ کٹر بچے ہیں ان کو سدھارو پہلے۔ تو تعجب ہوا یہ کیا ایسے بول رہا ہے، جب اور ان سے بات کی گئی ڈیٹیل میں تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے محلے میں 12 سے 30 سال کی ایج کے بچوں کی 480 بچے ہمارے ریکارڈ میں ایسے ہیں جو پاکٹ کٹر ہیں، جو کسی کا موبائل چرا لیتے ہیں، کسی کے پیسے چرا لیتے ہیں، یا جانے والوں کو ڈھکل کر ان سے جیب سے پیسے اٹھا لیتے ہیں، یا ریلوے ٹریک کے پاس جو یو پی بہار کے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے ہفتہ وصول کرتے ہیں۔ ایسی کئی باتیں انہوں نے بتائی۔ یہ ریلوے ٹریک کے قریب میں روز یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک جا کر دیکھو اتنے بچے گانجے میں ملوث ہیں، اتنے بچے نشے میں ملوث ہیں، سگریٹ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اس طرح افسوس ہوتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کامیابی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، اسی امت کے نوجوان بچے ایسے غلط کاموں میں ملوث ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مسلمان بچے، تو کتنی شرم کی بات ہوتی ہے۔ یہی وہ بچے ہیں جو آئندہ چل کر اس محلے کے مستقبل اور فیوچر کے نوجوان ہیں۔ اگر ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے 10 سالوں کے بعد ہمارے محلے میں اس طرح کے کوئی کیسز نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں والدین کی۔ آج کے دور میں بہت بڑی ذمہ داری، کمانے سے، ان کو اچھا کھلانے سے، ان کو دوائی وغیرہ دلانے سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کی فکر کی جائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہونے کا ایوارڈ دیا گیا، حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کو عید میں نیا کپڑا نہ پہنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے اگر بیمار ہو جائیں تو ان کو فوراً علاج نہ کرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بچوں کو بہترین کھانے کی چیزیں نہ دلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے 1000 گنا زیادہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ اگر اچھا نہ بھی کھلائیں، اچھے کپڑے نہ بھی پہنائیں، اچھا علاج بھاری ہاسپٹلوں میں نہ بھی کرائیں تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ اگر آپ دینی تعلیم سے محروم رکھیں گے تو اللہ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ اہمیت دینی تعلیم کو دیں، اس لیے کہ اس سے بچے کے اعمال صحیح ہوں گے، اس کے اخلاق صحیح ہوں گے، وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں انسان آنے کے بعد وہ کامیاب کب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اگر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی دین پر باقی رہیں اور اپنے بچوں کو بھی دین پر باقی رکھیں۔ اس کے لیے جتنی کوشش کرنی پڑے، اپنی قربانی دینی پڑے تو قربانی دیں، لیکن اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھیں۔ میں نے شروع ہی میں کہا کہ کئی نبیوں کی، حضرت ایوب علیہ السلام،
حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، ایسے کئی نبیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، نبیوں نے دعائیں کی کہ اللہ ہمارے اولاد کو نیک فرما۔ اور آخر میں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ قرآن نے بتایا ہے اس کو بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت قریب آیا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے۔ اس نبیوں کے خاندان سے ایک نبی اپنے بچوں کو جمع کر کے اپنے آخری وقت میں یہ وصیت کرتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب تک میں زندہ ہوں تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، نبی پر عمل کر رہے ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب نبی نے اپنے بچوں کی فکر میں سب بچوں کو جمع کر کے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے ماحول میں، جس ماحول میں آپ کو معلوم ہے نئی ایجوکیشن پالیسی میں بہت سارے منتر یا بہت سارے ایسے پوئم ہیں جس کو پڑھ کر بچے ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کو پرانے زمانے کی گروؤں کی، منو رشی کی کئی کہانیاں، واقعات پڑھائے جا رہے ہیں جو توحید کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے میں سے ہر ایک والدین اپنے بچوں کو ضرور مکتب سے، مدرسوں سے جوڑیں تاکہ وہ دین ان کا باقی رہے، توحید پر ہمارے بچے باقی رہیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جہاں پر 800 سال تک دینی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تھیں، لیکن وہاں ایسا ایجوکیشن سسٹم لایا گیا کہ 30 سال 40 سال کے بعد وہاں کے لوگوں اور بچوں کے دلوں میں، دماغوں میں جو اللہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیمات تھی، وہ بدل کر انہی لوگوں نے جو اسلامی تاریخ کے، اسلامی حکومت کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن، حدیث، نماز سب یہ کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ کی چیزیں ہیں۔ نعوذ باللہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو اوقات مدرسے کے ہیں اس میں پوری کوشش کریں کہ آپ کسی بھی چھوٹے بہانے کی وجہ سے بچوں کو چھٹی بالکل نہ دلائیں، کیونکہ تقریباً 200 دن مدرسے میں پڑھائی کے ہوتے ہیں، ساری چھٹیاں نکال کر اگر اس میں بھی چھٹیاں کرتے ہیں تو بچوں کی تعلیم صحیح نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، چھوٹے موٹے فنکشن ہیں اس کے لیے بچوں کو نہ بھیجیں۔ ابھی کچھ دن سے بچے بار بار چھٹیاں پوچھ رہے تھے، ان کو ریزن پوچھیں، حضرت گھر میں ہلدی ہے اس سے چھٹی ہونا، کتنے دن ہونا؟ 8 دن ہونا۔ اور ایک بچہ کتنے دن ہونا؟ 10 دن ہونا۔ ہلدی ہے آرس نوشوں کی، بچے صبح سے شام تک اسکول کو بھی نہیں جا رہے، مدرسے کو بھی نہیں جا رہے۔ کئی کو تو امی کی توجہ بچوں پر نہیں ہے، دوسرے کے کاموں پر ہے۔ ایسے سب نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو خود کہیں جانا بھی ہوتا ہے تو مدرسے کے اوقات کے حساب سے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے مدرسے کا وقت ختم ہونے کے بعد لے کر وہ جاتے ہیں۔ ایسے والدین کی کوششوں کو سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعامات ہوں گے، اور جو کوششیں ہوں گی وہ بیکار نہیں جائیں گی، ضائع نہیں جائیں گی۔ آپ سے بار بار یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنا ہے تو ماں باپ آج کے زمانے میں والد صاحب باہر کے کاموں میں مصروف ہیں، والدہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اور بچوں کی تعلیم چل رہی ہے کسی طرح، ایسا نہ سوچیں بلکہ منظم فکر کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ بچوں کی تعلیم کیسے کرنی چاہیے ان کے لیے، اور بچوں کے سامنے کوئی ایسی باتیں ہم نہ کریں جس سے بچوں کے ذہن میں نگیٹو پوائنٹس آئیں، جیسے کسی رشتہ دار کے بارے میں والدین ایسا نہ کہیں کہ تمہارے پھپھو ایسے، تمہارے چچا ایسے، تمہارے دادا ایسے، دادی ایسے۔ تو یہ ساری باتیں ابھی سے بچوں کے ذہنوں میں ہمارے ڈالنے کی وجہ سے منفی چیزیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے وہی باتیں کریں جو ان کی ترقی کی ہوں، ان کے کام آنے والی ہوں، اور خود ایسے کام کریں بچوں کے سامنے جن سے وہ کچھ سیکھ سکیں۔ ہم عبادات میں مصروف رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی وہ چیزیں دیکھ کر سیکھیں گے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے والدین یہاں تشریف لائے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن بچوں کی دینی تعلیم کی فکر میں آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس سلسلے میں فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ہوتا ایسا ہے کہ ماں
والدہ بہت زیادہ فکرمند رہتی ہیں اور بچوں کے تھوڑے تھوڑے معاملات میں آ کر اساتذہ سے بات چیت کرتی ہیں. اور ایک بھی گزارش یہ ہے کہ جو ڈائری آپ کے بچوں کے پاس ہے اس میں بچوں کے بارے میں اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ اس میں لکھ کر بھیجنے کی بھی ہے کہ بہت ساری مائیں ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ ڈائری چیک کرتے ہیں اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ لکھ کر بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم اس سلسلے میں تربیت کریں. تو جو نماز کی عملی مشق ہو، وضو کی عملی مشق ہو یا سنتیں ہوں یہاں جو سکھائی جاتی ہیں، آپ بچوں سے یہ کہیں کہ مدرسے میں کیا پڑھے ہیں ہم کو بتاؤ. اگر آپ کو معلوم بھی ہو تو آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. اگر یاد نہیں ہے تو ان سے کہیں کہ حضرت سے ہم بات کریں گے کہ کیوں یہ چیز یاد نہیں ہے. اس طرح آپ بھی فالو اپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. ان کو یہ خیال رہے گا کہ گھر میں بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مجھے پورا یاد ہے کر کے بیگ ایک سائڈ میں ڈال دیتے ہیں. آپ ان کو بٹھا کر 5 منٹ ہی صحیح مدرسے سے آنے کے بعد یا جب آپ کو موقع ملے 5 منٹ ماں بھی باپ بھی جب وقت ملے 5 منٹ کم سے کم ان کو پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اور ان سے سنیں تاکہ اور ان سے کہیں کہ نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، کھانے پینے کی، سونے کی سنتیں جو تم نے سیکھی ہیں اس کے مطابق عمل کریں. اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں بھی پیدا ہوں گی اور ہماری آخرت کی تیاری بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں تاکہ اس بات پر عمل کر کے ہم اور آپ مل کر ہمارے بچوں کی ترقی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی مشورہ ہے، کوئی سجیشن ہے آپ کے ذہن میں تو آپ وہ بتا سکتے ہیں جس سے ہم بچوں کی ترقی کے لیے عمل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بچے بہت محنت کر کے امتحان میں فرسٹ سیکنڈ آئے ہیں ان کو انعامات دیں گے. اس کے بعد رپورٹ کارڈ جو مارکس کارڈ ہوتا ہے وہ بھی بچوں کو ان کی کلاسوں میں دے کر آج ہی انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ 5 منٹ کے اندر اگر کسی کو کوئی کچھ بولنا ہے، ہماری بھی اصلاح کی ضرورت ہے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے تو ہماری اگر کوئی ایسی غلطی ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اس کو صحیح کر سکیں. اگر کوئی کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ آ کر بول سکتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہے تو. اگر مستورات میں کوئی کچھ لکھ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ چیٹی ان کو دیں گے، لکھ کر بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا.